یہ یونیورسٹی کا استاد پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے سر میں کوئی بڑا سا سوراخ ہو گیا ہو۔ مجھے ٹریٹمنٹ کیا گیا اور دوائیوں کے ذریعے میرے درد کو ختم کیا، میرے سر کے پریشر کو ڈاؤن کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری حالت تشویشناک ہے۔ میں نے سید جلال سے پوچھا کہ سی ٹی اسکین کا رزلٹ کیا آیا؟ اس نے کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، صرف کہا ہے کہ 1 ہفتہ مکمل طور پر ریسٹ کرو گے اور بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اس وقت تہران کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ بعض اوقات انسان موقع پر سچ نہیں بولتا۔ جھوٹ مستحب نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ پر جھوٹ واجب ہے۔ مریض سے جھوٹ بولا جائے، کیونکہ اگر سچ بول دیتا تو وہ وہیں پر مر جاتا۔ ہم لوگ اسپتال سے باہر آئے۔ میرا سر چکرایا ہوا تھا، میں بھوکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے گاڑی کو روکا اور ہم کھانا کھانے کے لیے اترے۔ دوبارہ سوار ہوئے۔ ابھی تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے ہائی وے پر کہ وہاں پر ایک اور یونیورسٹی کے استاد سے ملاقات ہوئی کہ جو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ بھی سید جلال کی ہوشیاری تھی کہ اس نے بڑی ہوشیاری سے یونیورسٹی کے ایک اور استاد کو بلا لیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل ڈرائیونگ کر کے تھک چکا تھا۔ وہ استاد ہماری گاڑی میں سوار ہوا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا اور ہم لوگ تہران کی جانب چل پڑے۔ پہلے ہم گھر گئے اور سید جلال نے میری بیوی سے کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد مجھے اسپتال لے کر آئے۔ میری بیوی نے مجھے ایک پیپر دیا اور کہا کہ اس پر سائن کر دو تاکہ اسپتال میں تمہیں ایڈمٹ کیا جا سکے۔ میں نے سائن کر دی۔ اب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دماغ کا آپریشن ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر ٹھنڈا ہو گیا، ایسا ٹھنڈا ہو گیا کہ اگر کوئی مجھے ہاتھ لگاتا تو اسے غسل میت کرنا پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں آپریشن نہیں کروانا چاہوں تو اس نے کہا کہ تم مجبور ہو۔ میں نے کہا اگر میں اجازت نہ دوں؟ کہنے لگی کہ تم ہماری اور بچوں کی وجہ سے اجازت دو گے وگرنہ مر جاؤ گے۔ اس کے بعد مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور بے ہوش کرتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے داستان شروع ہوتی ہے، دل کو ہلانے والی خوفناک داستان۔ عقلی طور پر خوفناک داستان، نہ کہ خیالی طور پر۔ وہ افراد جو تازہ ہم سے منسلک ہوئے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ابتدا کی ویڈیو کو بھی سنیں، کیونکہ عالم برزخ کی مٹھاس کو ہم ان تمام ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، اور اب ہم تلخی کی جانب جا رہے ہیں، خوفناک مناظر کی جانب جا رہے ہیں۔ اور یہ شخص ایسے شرائط سے روبرو ہوتا ہے کہ جس کو قرآن واضح طور پر بیان کر چکا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے سائن لی گئی، میرے بال کاٹے گئے اور مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی مینارے کے 40ویں طبقے سے مجھے نیچے پھینکے اور مینارے میں آگ لگ گئی ہو۔ خوف کی وجہ سے مجھے سر میں دوبارہ درد شروع ہو گیا۔ اس بار درد سب دردوں سے زیادہ بے رحم تھا۔ میں آپریشن تھیٹر میں تھا۔ کچھ افراد مہربان صورتوں کے ساتھ میرے گرد جمع تھے، جس میں مجھے صرف سید جلال کا چہرہ یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ جتنی بھی داستانوں کو بیان کیا گیا ان میں سے یہ شخص سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، حتیٰ انجینئر سے بھی زیادہ۔ وہ تمام افراد اچھی جگہ پر گئے، لیکن یہ بری جگہ پر جاتا ہے۔ ان تمام اشخاص کو کچھ نہ کچھ خدائی علم عطا کیا گیا، لیکن اس کو نہیں۔ لیکن یہ سب موت کے تجربے سے پہلے تھا۔
اب ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کس درجے پر فائز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا آپریشن 12 گھنٹے طولانی تھا اور ان 12 گھنٹوں میں سے وہ صرف 50 سیکنڈ کے لیے مرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس 50 سیکنڈ میں اس پر کیا گزری، اور آپریشن کے بعد وہ 28 گھنٹے کوما میں رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جب میں کوما میں تھا تو میرے ساتھ کیا گزری۔ بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔ یہ پروفیسر کہتا ہے کہ میں کسی گیند کی طرح کی چیز میں گول تھی، جیسے بچہ ماں کے شکم میں ہو۔ میں اس طرح گیند میں تھا اور یہ گیند تیزی سے آگے کی طرف حرکت کر رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ آوازیں مجھے چکرا رہی تھی اور پریشان کر رہی تھی، اور پھر وہ گیند کسی جگہ سے جا کر ٹکرایا اور پھٹ گیا۔ میں آزاد ہو گیا، لیکن میں ایک عجیب جگہ پر تھا۔ میں سمجھا کہ مٹی کے طوفان میں اٹھنے والا ہالہ ہے، لیکن وہ ہالہ نہیں تھا، ایک دہانہ تھا، ایک سرنگ تھی، سیسے کے رنگ کی۔ پہلا شخص زرد رنگ اور خوبصورت رنگ کو دیکھتا ہے، دوسرا شخص براؤن رنگ کی جلی ہوئی سرنگ کو دیکھتا ہے اور یہ سیسے کی رنگ کو دیکھتا ہے۔ ملکوت عالم برزخ کو ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہمارے اعمال سے بنتی ہے، اور یہ خاکی اور تھوڑے نیلے رنگ پر جاتی ہوئی سرنگ۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آوازیں جو آ رہی تھی وہ اب بند ہو گئی تھی۔ اب دوسری آوازیں آنے لگی، جیسے فائرنگ کی، برف کی یا دھات کی بنی ہوئی گولیوں کی، اور ان سب دھات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہے۔ ایسی جگہ پر لے کر گئے تھے کہ جہاں پر پہچان کے کوئی معنی نہیں، شخصیت کے کوئی معنی نہیں، دوستی کے کوئی معنی نہیں، ظلمات اور تاریکی ہے، بے روح، سرد، تھکاوٹ، اور کوئی اس کے آنے کا وہاں منتظر نہیں تھا۔ پہلے والی داستانوں میں کوئی نہ کوئی منتظر تھا اور کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرا وہاں پر کوئی منتظر نہیں تھا۔ اگر کوئی منتظر تھا تو محاسبے کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ یہ آوازیں طاقتور تھیں، دل نواز تھیں، مغلوب کرنے والی تھیں۔ صاف سرنگ نہیں تھی بلکہ آڑی ٹیڑھی ترچھے راستے تھے، اور یہ سرنگ صراط سے جا کر ملتی ہے۔ ہر ایک کی خود کی سبیل ہے، خود کے اعمال سے بنائی ہوئی سبیل ہے۔ قرآن واضح طور پر اس سبیل کو بیان کر رہا ہے۔ بعض صراط سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں اور گر جاتے ہیں جہنم میں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ سرنگ انرجی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سرنگ بادلوں کے رول کی مانند تھی، سگریٹ کے نیلے اور راکھ کے دھوئیں کی طرح، لیکن نہ بادل تھے اور نہ دھواں تھا۔ سرنگ عمودی شکل میں تھی اور سرنگ 45 ڈگری کے زاویے پر نظر آ رہی تھی، لیکن اوپر کی طرف جا رہی تھی اور اس کی انتہا کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کا دوسرا سرا آسمان پر ہے۔ دور والا آسمان، وہ آسمان نہیں کہ جس کو بشر دیکھتے ہیں۔ مشینوں سے اس آسمان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ برزخ 7ویں آسمان پر ہے۔ میں اس سرنگ میں متوجہ ہوا کہ میں پیچھے سے کسی چیز سے متوسل ہوں۔ کوئی چیز مجھ سے جڑی ہوئی ہے، وہی چاندنی کے رنگ کی تاریں کہ جو پچھلے داستانوں میں بھی بیان کی گئی۔ سرنگ نہ گرم تھی اور نہ ٹھنڈی، معتدل تھی، اور میں تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا تھا، یعنی اوپر کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا فضا گرم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی تپش ملائم نہیں تھی، لیکن یہ مجھے اذیت نہیں کر رہی تھی، مجھے جلا نہیں رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر کی جانب حرکت کر رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔
میری اسپیڈ تصور سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میری سرنگ شفاف تھی اور میں اس طرف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ستاروں اور فلکی شکلوں کے برابر میں سے گزر رہا ہوں۔ میں بھول گیا تھا یہ بتانا کہ میں سرنگ میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ ایک اور شخص میرے پیچھے تھا جو میرے ساتھ اوپر کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ نہیں معلوم میں پہلے متوجہ کیوں نہیں ہوا تھا۔ چکرانے والی فضا تھی، چھپی ہوئی فضا تھی۔ پہلے جو افراد کی داستانیں بیان کی گئی ان میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک پتلا سا 30 سالہ شخص تھا، میرے ساتھ تھا اور آسمانی رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں۔ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، حتیٰ ایک کلمہ بھی نہیں، کیونکہ میں ایسی صورتحال میں نہیں تھا کہ میں بات کر سکوں۔ ہم دونوں اس آڑے ٹیڑھے راستوں سے اوپر کی جانب جا رہے تھے کہ سرنگ کا آخری حصہ نمایاں ہوا۔ نور اس طرف موجیں مار رہا تھا۔ میں سرنگ کے آخر تک پہنچ گیا اور پھر اچانک یقین نہ کرنے والی قوت کے ساتھ میں تیزی سے سرنگ کے باہر کی جانب پھینکا گیا۔ مطالعے کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم۔ ظلمت کیا ہے؟ وہم، خیالات۔ کیسے خیالات؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں اولاد ہوں، میں ساس ہوں، میں بڑی بہو ہوں، میرا احترام کیا جائے، مجھے خاص جگہ دیں، ایک خاص لہجے میں میرے ساتھ بات کریں، وغیرہ وغیرہ۔ موت کے بعد سمجھ آتا ہے کسی خیالات اور وہم میں زندگی گزار کر آئے ہیں۔ میں اس نور کی طرف پھینکا گیا اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا، وہ جگہ کہ جو کہکشاں کی طرح تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی جگہ پر رکوں، لیکن قادر نہیں تھا، اس لیے کہ میری اسپیڈ میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے کہکشاں سے نیچے کی طرف دیکھا، کالے اور گرم بھاپ کو دیکھا کہ جو میلوں دور سے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ اس کی گرماہٹ کو میں نے دور سے ہی محسوس کر لیا تھا، جیسے میں ایک تنور کے منہ کے قریب آ گیا ہوں۔ وہ بھاپ ایک بہت بڑے دریا سے اٹھ رہی تھی، بڑا کالا دریا۔ ایک مکان تھا جو تاریکی سے بھرا ہوا تھا، جیلی کی مانند کالا، کالے سے کالا تر، تاریک سے تاریک تر۔ اس دریا کے مرکز میں اس کا نام تاریکی رکھا گیا تھا۔ بہت عمیق، بہت گہرا، اور قرآن کی تعبیر بھی یہی ہے کہ وہ دریا ایک گہرا سیاہ تاریک دریا کہ باہر سے بھی نور نہیں آتا اس میں۔ دریا کے اوپر نور ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا دریا تھا کہ جس کے باہر بھی تاریکی تھی، جس کے اندر بھی تاریکی تھی، اور میں اس کی گہرائی میں موجود تھا۔ اس قدر تاریکی تھی کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھاتا تو مجھے میرا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ تاریکی مطلق، ظلمت مطلق، انسان کو کچھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ شاید کروڑوں برابر حجم تھا، یا شاید کہکشاں، کالی تاریکی موجیں اس گودال کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بھنور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دریا کے بیچ میں بھنور دیکھا ہوگا، سارے اطراف کے پانی کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ بعض اس کے گرد گھوم رہے تھے اور پھر اس گودال میں اندر کی طرف کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بڑا بھنور کہ جس کے اندر تاریکی جاری تھی۔ دریا تھا لیکن اس میں پانی نہیں تھا، اس میں ظلمت تھی۔ ہم احساس کریں گے کہ اس میں غرق ہو رہے ہیں، لیکن پانی نہیں ہے۔ اور جس بھنور کی میں بات کر رہا ہوں، ہر چیز سے زیادہ ہولناک تر تھا، ہر بدبو والی چیز سے زیادہ بدبو تر تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں، کیسے بیان کروں۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ خدائے خوف تھا، وہ خدائے سیاہی تھا، وہ خدائے غم تھا، وہ خدائے خطر تھا، وہ خدائے غصہ تھا۔
میں یہاں پر خدا سے معذرت طلب کرتا ہوں کہ میں نے خدا کے نام کو استعمال کیا، ایسی جگہ کہ جو ہیبت سے بھری ہوئی تھی، بے رحم تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی رحمت نہیں ہے، رحمت کا کوئی چہرہ وہاں پر نہیں ہے۔ نور رحمت کا جلوہ ہے، بادل رحمت کا جلوہ ہے، ہوا رحمت کا جلوہ ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں رحمت نہ ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بے توجہ، بے اعتنائی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بے رحم ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جانتا ہوں ایسی تاریخی جو کسی پر رحم نہیں کرے گی۔ جو بھی اس کے نزدیک جاتا تھا وہ اسے اپنے اندر کھا لیتا تھا۔ میں بہت 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 زیادہ ڈر گیا تھا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں گا۔ اس پروفیسر سے پوچھا، کیا آپ نور کی اسپیڈ سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا، نہیں، نور کی اسپیڈ اس کے مقابلے میں 0 ہے، میں اس سے بھی کہیں زیادہ اسپیڈ میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مصنف نے سانس روک لی اور پوچھا کہ پھر آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تاریکی کے دریا سے سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ پوچھا کہ اب کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ایک غم انگیز وادی میں گیا تھا۔ اس جہنم میں نہیں گیا بلکہ آگے بڑھ گیا، ایسی وادی میں کہ جو غم انگیز تھی، خوفناک، کہ خود اس کا نام وہ بیان کرتا ہے کہ اس وادی کا نام حق الناس تھا۔ مجھے میزائل کی اسپیڈ سے بھی زیادہ سخت تر اس وادی میں پھینکا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ وادی کتنی بڑی تھی، تو کہا کہ شاید اسے وادی نہ کہیں، لیکن وہ وادی جیسی تھی، ایک ایسی جگہ جو اجنبی تھی۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی بے نہایت ضرب بے نہایت، بہت ہی غم انگیز وادی تھی۔ جب پروفیسر اس کو بیان کر رہا تھا تو وہ لرزنے لگا، رونے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے بتایا، نہ وہ وادی کی طرح تھی، نہ دشت کی طرح، نہ ساحل کی طرح، اور جب بھی مجھے یہ یاد آتا ہے میرا دماغ معاف ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، نہ وہاں پر دن تھا اور نہ رات، نہ سورج تھا اور نہ سایہ، نہ گرمی تھی۔ زمین کی وادی سے وہ جگہ مختلف تھی، اس کی شکل سب چیزوں سے مختلف تھی۔ اس کی زمین ایک ایسی چیز کی بنی ہوئی تھی کہ جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی، نہیں معلوم کیا تھا، نہ لیکوڈ تھا نہ سالڈ تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا نور تھا؟ کہا تھوڑا سا، جیسے سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے، اذان مغرب کے وقت ہوتا ہے۔ میں حق الناس کی وادی کے زمان اور مکان کو نہیں بیان کر سکتا، آپ دنیا کے ذہن سے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اس شخص کی زندگی صرف 50 سیکنڈ کے لیے ختم ہوئی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ میں 135,000 سال وہاں پر رہا۔